نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین. صبح شکر سے پیدا کرنے والی ذات کا، جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج ہم تمام برادران محترم جناب فتح اللہ خان صاحب اور آپ کے اہل خانہ، محترم جناب ظفر خان صاحب اور آپ کے اہل خانہ کی دعوت اور محبت پر سالانہ محفل ذکر و فکر، محفل مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کو اس طرح خوبصورت سجانا، مجھے اور آپ کو دعوت دے کر اس محفل میں شریک کرنا اور اپنی محبتوں کا یوں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے سجانا. اللہ رب العزت اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور دور و نزدیک سے آنے والے جملہ شرکاء کو اللہ جل مجدہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ رجب ہے. ماہ رجب کو اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے. ماہ رجب میں اللہ رب العزت نے بشر کو لا مکان کی سیر کرائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں. انسان تو انسان، نبیوں کی بھی آقا و سردار آپ ہیں. نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دی. لا نبی بعدی کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے کرایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم النبیین، سید الانبیاء، محبوب خدا، سب مقام اپنی جگہ پہ حاکم ہیں، مگر ساتھ اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں. بشر انسان ہونا یہ کوئی کم بات نہیں ہے. سب مخلوقوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے زیادہ خوبصورت بھی انسان کو پیدا فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتہ نور سے تھا، بے عیب تھا، پاک تھا، عابد تھا. اس کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے تیرے نور ہونے کے باوجود میں بشر کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ انسان ہونا کوئی کم مقام نہیں ہے. بذات خود انسان ہونا ایک اعزاز ہے. پھر انسان میں کسی کا مسلمان ہونا یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے. انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے اور مومن اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے. یہ کو کم کر. وہ عام انسان اپنے مزے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی مرضی کرتا ہے. اور مومن کہتے اسی کو ہے جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے
کے بعد زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتا بلکہ وہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور نبی اپنی زندگی نہ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں نہ اپنے لیے گزارتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں تو اپنے لیے نہیں، وہ زندگی گزارتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں۔ مومن اپنے لیے جیتا ہے مگر اللہ کی مرضی سے جیتا ہے۔ نبی اپنے لیے نہیں جیتا، وہ جیتا بھی ہے رب کی مرضی سے اور رب کے لیے جیتا ہے۔ اپنے لیے جینا اور بات ہے، اللہ کے لیے جینا اور بات ہے۔ جو اپنے لیے جیتا ہے مرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، جو زندگی اللہ کی مرضی پر گزارتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اور جو اللہ کے لیے جیتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اسے جنت نہیں خود رب مل جاتا ہے۔ فرق ہے بہت بڑا۔ شہید جس کو شہادت کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں مرتا، وہ اپنی زندگی دین پر قربان کرتا ہے، اللہ پر قربان کرتا ہے۔ مرتے تو اور بھی لوگ ہیں مگر جب شہید مرتا ہے تو رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جس کی زندگی اللہ کے لیے گزری اور پھر وہ موت بھی قبول کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، مومن مرے تو اسے جنت ملے، اور جب شہید کی گردن کٹے ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہوتی، ادھر گردن کٹتی ہے ادھر رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینی پڑتی ہے۔ دیدار الہی کی ایک نظر کی قیمت انسان کی ساری زندگی ہے، کہ جو اللہ کو ایک نگاہ دیکھے، وہ آئے اللہ کی راہ میں جان دے دے، جو ہی اسے شہادت ملے گی بغیر کسی تاخیر کے اللہ اسے زیارت عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی باریک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جس کو رب کا دیدار ہو جائے پھر اسے مرا ہوا کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حج ادا کیا ایک نیکی ہے، اس کے بدلے بھی جنت ہے۔ زکوٰۃ دی، اس کے بدلے بھی جنت ہے۔ تبلیغ کی، اس کے بدلے بھی جنت ہے۔ نماز روزہ سب کچھ، مگر ایک جہاد ایسا عمل ہے، ایک شہادت ایسا عمل ہے کہ ادھر اللہ کی راہ میں جان دی، پہلے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راہ میں جان دے دے اسے مرا ہوا مت کہنا۔ مولا کیوں؟ چونکہ اس نے زندگی ختم ہی رب کی رضا کے لیے کی ہے، ادھر گردن کٹی ادھر رب کا دیدار ہو گیا ہے۔ جو رب کو ایک دفعہ دیکھ لے اسے مرا ہوا کہنے کی، بولیں، جو رب کو ایک دفعہ دیکھ لے اسے مرا ہوا کہنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، گردن کٹ گئی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اسے زمین میں دفن کر دیا، اس کی قبر پر جھنڈا لہرا رہا ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے اسے زندہ نہ کہنا۔ رب کا دیدار جو کر چکا ہے، وہ اب تک ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں کہ جس کو ایک نظر اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ مٹتا ہے، نہ وہ ختم ہوتا ہے، نہ اسے مرا ہوا کہنے کی اجازت ہے۔ قرآن شہید کی زندگی کے بارے میں گارنٹی دیتا ہے کہ جو رب کو ایک نگاہ دیکھ لے، وہ مٹی میں دفن ہو بھی جائے وہ نہیں مرتا۔ اے خوش نصیب مسلمان، تیرے پیغمبر نے معراج کی رات جا کر ایک دفعہ نہیں مرہ اخرى بار بار ان آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ عام مسلمان مرنے کے بعد ایک نگاہ
بار رب کو دیکھ لے وہ کبھی نہیں مرتا. وہ مصطفیٰ جو ظاہری جسد کے ساتھ معراج کی رات گئے، رب سے ملے، رب کے سامنے بیٹھے، رب کا دیدار کیا. اب بتا شہید رب کو دیکھ لے تو کبھی مر نہیں سکتا. مصطفیٰ رب سے مل کے لوٹ آئے اور تیرا عقیدہ یہ ہو کہ وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے. شہید کو دیدار ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے. فرق ہے پھر شہید کے دیدار میں اور حضور کے دیدار میں فرق ہے. شہید کو جب اللہ اپنا دیدار کراتا ہے، یہ بڑی سادہ سی مثال صوفیاء کرام دیتے ہیں کہ آپ جتنا بھی اچھا شربت کسی گھنگے کو پلا دیں، جتنا میٹھا پھل کسی گھنگے کو پلا دیں، اب شربت گھنگے کو پلایا، اب اسے کہو بول میٹھا ہے یا نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا؟ وہ آنکھوں کی خوشی سے تو بتائے گا، اشارے تو کرے گا، مگر وہ بول نہیں سکتا کہ جو شربت میں نے ابھی پیا ہے وہ کتنا میٹھا ہے. کیونکہ اس کے پاس اس نے چکھا شربت، اس نے پیا شربت، اس نے لذت محسوس کی اس شربت کی، مگر بتانے سے قاصر ہے، بولنے سے قاصر ہے. بالکل اسی طرح شہید کو اللہ دیدار تو عطا فرما دیتا ہے، مگر وہ بتا نہیں سکتا کہ اللہ کیسا ہے، میں نے اللہ کو کیسے دیکھا، اللہ کا حسن کیسے ہے. شہید دیکھ لیتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، مگر آ کے اپنی ماں کو بتا نہیں سکتا، اپنے باپ کو بتا نہیں سکتا، اپنی قوم کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کیسے تھا، میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے کیا بات کی. شہید دیکھ تو لیتا ہے مگر بتانے کے لیے پلٹ کے نہیں آ سکتا کہ جو معراج کا دولہا ہے، معراج کی رات دیکھنے والے محبوب نے رب کو دیکھا بھی صحیح، رب سے بات نہیں کی. کمال یہ ہے کہ پھر واپس آ کے دنیا کو بتا دیا میرا رب بڑا خوبصورت ہے، میرا رب یوں بولتا ہے، میرا رب یوں دیکھتا ہے. کہ شہید کے دیکھنے اور مصطفیٰ کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ شہید رب کو دیکھ چکا مگر بتا نہیں سکتے. اور معراج کی رات مصطفیٰ کو رب نے بلایا اسی لیے کہ آج تک رب چھپا ہوا تھا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یؤمنون بالغیب، بنا دیکھے مجھے مانتے تھے. آ محبوب تو مجھے دیکھ لے تاکہ غیب کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. کوئی پوچھے رب ہے تو آپ گواہی دے دیں ہاں ہے، میں معراج کی رات رب سے مل کے آیا. یہ فلسفہ معراج تھا کہ دیکھ کے پلٹ جا. اب جو میں آج اس مختصر سے وقت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے حیات مصطفیٰ، حضور کی زندگی. شہید قبر میں ہو یا اس جہاں میں ہو، قرآن نے گارنٹی دی کہ وہ زندہ ہے اور ایک دفعہ دیدار کی وجہ سے زندہ ہے، کہ ایک بار مرتے وقت اس نے اللہ کو دیکھ لیا، اسے کوئی مار نہیں سکتا. وہ ٹکڑے بھی ہو گیا مگر قرآن کہتا ہے یا وہ زندہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. اور نبی کو تو خالق کائنات نے دیدار بھی کرایا، پردے ہٹا کر اپنے کلام سے بھی نوازا اور واپس خالی ہاتھ میں نہیں بھیجا، بڑے تحفے اور نماز جیسا تحفہ بھی عطا فرمایا. پلٹ کے زمین پر آ گئے رب سے. اللہ کو دیکھنا ہر کسی کو نصیب ہوگا مگر اس دنیا میں نہیں. اللہ کا دیدار ہوگا بعد مرنے کے، کسی کو قبر میں ہو جائے گا، کسی کو حشر میں ہوگا، کسی کو جنت میں ہوگا. دنیا میں اگر اس ظاہری آنکھ سے اللہ نے اپنا آپ دکھایا ہے تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو دکھایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ مٹنے اور ختم ہونے کے لیے نہیں آئے. جو رب کو دیکھ لیتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے. وہ پھر زمین کے اوپر رہے یا زمین میں رہے وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آسمانوں سے بھی اوپر گئے اور واپس بھی پلٹ آئے. یہ جو بشر ہے اس کی زندگی کے لیے کچھ شرطیں ہیں. یہ بشر سانس آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. جہاں آکسیجن نہیں ملتی اسے، جہاں سانس لینے کو نہیں ملتی، اس کا دم اڑ جاتا ہے. وہ کسی کنویں میں گر جائے، اس کو زمین میں دفن کر دیں، موت سانس نہ ملنے کی وجہ سے آتی ہے. بعض لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں کہ ایک وقت تک انہیں کھانا نہیں ملتا. کچھ لوگ پیاس سے مر جاتے ہیں، ایک وقت تک انہیں پانی نہیں ملتا. کوئی انسان اور اس بشری جسم کو اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کا محتاج رکھا ہے. ویسے تو یہ انسان کئی طاقتوں کا مالک ہے، مگر اس انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے سانس کا، پانی کا، ہوا کا، خوراک کا. یوں اللہ رب العزت نے جب انسان کو ان چیزوں کا محتاج بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام روزے رکھنے لگے. بخاری شریف میں ہے، صحابہ کرام نے روزے رکھے 1 2 3 پے در پے. کچھ عرصے بعد صحابہ کرام بیمار سے لگنے لگے، گرنے لگے، دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کے چلتے تھے. حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ سارے بیمار ہو گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یہ بھی روزانہ روزے رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ کوئی میری طرح ہو تو روزانہ روزے رکھے. کیا فرق ہے؟ دکھنے میں آقا کا جسم بھی ویسا اور صحابہ کا جسم بھی ویسا. صحابہ بھی آکسیجن کی سانس لیتے ہیں، حضور بھی آکسیجن کی سانس لیتے ہیں. صحابہ بھی پانی پیتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی پانی پیتے ہیں. صحابہ بھی کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی کھانا کھا رہے ہیں. مگر حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ آقا یہ فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اگر روزے رکھتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. کہ عام بشر صرف ظاہری خوراک پہ پلتا ہے، عام بشر صرف ظاہری خوراک پہ جیتا ہے اور پیتا ہے. نبی کا جو تعلق اپنے رب سے ہے وہ صرف ظاہری خوراک میں بھی نہیں بلکہ ایک روحانی خوراک ہے جو رب کھلاتا ہے اور مصطفیٰ کھاتا ہے. حضور کی ذات بنا پانیوں کی بھی زندہ رہ سکتی ہے، بنا کھانوں کے بھی زندہ رہ سکتی ہے. اسی طرح بنا سانس کے. یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے. میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ حیات مصطفیٰ پر ایک بڑی دلیل ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ اللہ فرما رہا ہے، گویا قرآن میں استفہام کے لیے ہے کہ اللہ نے نبی کا سینہ کھولا آپ کے لیے. سینہ کھولنا آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں، اس صدی میں یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ کے آس پاس پڑوس میں بھی لوگوں نے آپریشن کیے ہوں گے. آج کے کسی بندے کو بتاؤ کہ سینہ چیرا پھر جڑ گیا، وہ کہے گا نتھنگ، یہ تو سائنس کی ترقی ہے. مگر آج جس کا بھی سینہ کھل کے آپریشن ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر عیب ہوتا ہے، اس کے اندر بیماری ہوتی ہے، اس کی رگیں بند ہوتی ہے، اس کا دل کام نہیں کر رہا ہوتا، اسی لیے اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. اس کے سینے کو کھول کے اندر علاج کرتے ہیں. سو آج اگر کسی کا سینہ کھلتا ہے تو بیماریوں کی وجہ سے کھلتا ہے، عیب کی وجہ سے، دکھ درد اور تکلیف کی وجہ سے. مگر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ محمد مصطفیٰ کے سینے کا آپریشن ہوا تو کسی بیماری، کسی عیب کی وجہ سے نہیں. الم نشرح لک صدرک، میرے مصطفیٰ آپ کے سینے کا آپریشن رب نے کیا تو فقط آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کیا. شریعت میں اس موضوع کو کہتے ہیں انشراح قلب یا شق صدر. سینے کا آپریشن، عربی میں شق صدر کا معنی سینہ کھلنا. یوں اگر احادیث مبارکہ کو ترتیب سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے کھلنے کا 4 دفعہ ذکر آتا ہے. مگر جو سب سے عام بات کہ معراج کی رات جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرا گیا
اور آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹ دیگر بھی، کہ فضا میں انسان اوپر جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ سانس نہیں لے سکتا، ایک وقت آتا ہے کہ جسم حرکت نہیں کر سکتا، جو اوپر اٹھتا جاتا ہے حالات بدلتے جاتے ہیں۔ چاند پہ جانے والے سانس اپنے یہاں سے ساتھ لے گئے تھے، چاند پہ جانے والے پانی خوراک اپنے یہاں سے ساتھ لے گئے تھے، گویا ایک لمٹ آتی ہے، اس کے بعد نہ آپ کو لینے کے لیے سانس میسر ہے، نہ پینے کے لیے پانی میسر ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ اور چیز میسر ہے۔ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی قریب فضا میں نہیں گئے، آپ کا چاند بہت قریب ہے، سورج بھی قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سورج کو نیچے چھوڑ کے 7 آسمانوں میں سے اوپر گئے، اس بلندی پر گئے جس سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا۔ گویا انسان نہ پانی میں بغیر سانس کے زندہ رہ سکتا ہے، نہ زمین کے کرۂ ارضی جس کو کہتے ہیں ایک زون بنا ہے، اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ معراج کی رات میرے آقا گئے، نہ کوئی آکسیجن سلنڈر تھا، نہ کوئی خوراک کا ٹیوب ساتھ لے گئے۔ معراج کی رات حضور گئے بھی صحیح، واپس بھی پلٹے، گئے بھی زندہ ہیں، واپس بھی زندہ آ گئے۔ معراج کے جانے سے پہلے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا، شق صدر کہتے ہیں۔ ایک بچپن آتما کا فرماتے ہیں، میں بکریاں چرا رہا تھا اور فرشتے آئے۔ ایک شق صدر کا معراج کی رات جانے سے پہلے ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بکریوں کے پاس تھا، جب بچپن کے انشراح صدر کی بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ بھی آپ کی قریب تھی۔ کھلی وادی میں آ کے دو جہاں بکریاں چرا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ 2 آنے والے آئے اور مجھے لٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 2 فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی اٹھا کے میری گردن سے ناف تک پھیری۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جہاں جہاں جبرائیل علیہ السلام کی انگلی چلتی گئی میرا سینہ پھٹتا گیا، کھلتا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انگلی ماری، حضور فرماتے ہیں میرا سینہ درمیان سے کھل گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر دیکھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں سینہ کھلا، جبرائیل علیہ السلام نے اندر ہاتھ ڈالا اور میرے قلب کو سینے سے نکالا۔ آقا فرماتے ہیں میرے دل کو سینے سے نکالا، دوسرے فرشتے کے پاس نور کا ایک تشت تھا، ٹرے، میرا دل نکال کے اس میں رکھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے پھر انگلی میرے دل پر پھیری، آقا فرماتے ہیں میرے دل کو بھی کھولا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل کے اندر پھر انگلی ڈالی اور کوئی چیز اندر سے نکالی، اور جب دل سے وہ گوشت کا لوتھڑا نکالا، وہ جو آسمان سے 7 ایک ٹرے بھر کے لائے تھے وہ نور سے بھرا ہوا تھا، کہ وہ بھرا ہوا ٹرے میرے دل میں انڈیل دیا، اور پھر جبرائیل نے میرے دل کو جوڑا۔ جب آقا فرماتے ہیں میرا دل جڑا، پھر وہ دل میرے سینے میں رکھ دیا۔ جب دل کو سینے میں رکھا، پھر اوپر سے میرے سینے کو جوڑ دیا، نشان بن گیا۔ اب یہ سارا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کبھی دیکھیں کوئی ویڈیو کہ اوپن ہارٹ سرجری کیسے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ دل جبرائیل علیہ السلام نے انگلی پھیری تب بھی میرے آقا نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے دل باہر نکالا تب بھی میرے آقا نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے دل چیرا تب بھی میرے آقا نے دیکھا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کوئی بھی انسان بغیر دل کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ پہلے تو انسان بے ہوش ہوتا تھا، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا آپریشن ہوتے ہیں۔ آج ایسی ادویات آ گئی ہیں کہ انسان کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں۔ تیری
سائنس 14 صدیوں بعد ایسا آپریشن کر رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو آپریشن رب کے حکم سے مصطفیٰ کا کیا تھا، جبرائیل اپنا کام کرتا رہا، مصطفیٰ ساری جراحی کو اپنے آنکھ سے دیکھتے رہے۔ اگلی بات سنیے، ذرا توجہ کیجئے تاکہ میں بات کو جلد سمیٹ سکوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ تو چیر لیا، حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اندر ہاتھ ڈالا، دل نکال کے باہر رکھ دیا۔ آج اس جدید ٹیکنالوجی میں بھی دل انسان سے کاٹ کے باہر نہیں رکھتے، کیونکہ دل دھڑکنا بھول جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بنا دل کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بنا دل کے یہ زندگی جاری نہیں رہ سکتی۔ سارا جسم سلامت ہو، ٹانگیں کٹ گئی مگر بندہ زندہ رہتا ہے، بازو کٹ گئے مگر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں نکل جاتی ہیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، زبانیں کٹ جاتی ہیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر سارا جسم سلامت ہو، ایک دل ایک دفعہ نہ دھڑکے انسان کو ہارٹ اٹیک کہہ کے مردہ کہہ کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ انسان کی ساری زندگی اس دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہے، مگر کمال مصطفیٰ دیکھیے کہ دل باہر نکلا، آقا جدا ہے، دل جدا ہے، دل باہر دھڑک رہا ہے، بغیر دل کے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ امت کو سمجھانا تھا، وہ تمہاری زندگی ہے جو دل سے چلتی ہے، دیکھ دل باہر بھی نکل گیا، مصطفیٰ زندہ بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ حیات مصطفیٰ دل کی محتاج نہیں، وہ دل محتاج تھا کہ دوبارہ مصطفیٰ کے سینے میں رکھ دیا جائے۔ اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ دل آقا کے سینے سے جدا ہے، پھر دل کو جبرائیل علیہ السلام چیرتے رہے، بنا دل کے مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اور یہاں جبرائیل کے الفاظ ہیں جن پہ رشک آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور کا دل باہر نکال کے تش میں رکھا تو بے اختیار پکار اٹھا کہ آؤ آؤ دیکھو یہ جو میں نے دل نکالا ہے کتنا نورانی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آؤ آؤ دیکھو فیہ عینان، اس دل کی تو خود دو آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ فیہ اذنان، جبرائیل کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے دو کان ہیں جو ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ میرے آقا بغیر دل کے دیکھ رہے ہیں اور دل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا بغیر دل کے سن رہے ہیں اور دل مصطفیٰ سے باہر نکل کر بھی سن رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قلب مصطفیٰ کی تعریف کی، اسے نوری پانی سے دھویا، اس میں نور ڈالا اور پھر دل سینے میں رکھ دیا۔ تو اپنے اور مصطفیٰ کی زندگی کو ایک جیسے سمجھتا ہے، تیرے دل میں ذرا سا درد ہو تو پریشانی سے تجھے نیند نہیں آتی، مجھے دل میں تکلیف ہے، تیرا دل دھڑکنا بھول جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ دیکھ ایک حیات تیری ہے، ایک حیات مصطفیٰ کی ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی نہ کھانے کی محتاج، نہ پینے کی محتاج، نہ دل کی محتاج۔ معراج کی رات محمد مصطفیٰ یہاں سے اٹھ گئے، تمہاری زمین، تمہاری آکسیجن، تمہارے پانی یہاں پہ رہ گئے، اور آقا اپنے رب سے ملنے بھی گئے اور واپس پلٹ بھی آئے ہیں۔ یہ ہے حضور کی زندگی۔ شہید کی زندگی سے میں نے بات شروع کی کہ شہید ایک نگاہ اللہ کو دیکھ لے تو رب فرماتا ہے یہ زندہ ہے، مر نہیں سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زندہ نہیں ہیں، زندہ ہونا اور بات ہے، کسی کی زندگی ہونا اور بات ہے۔ میرے آقا صرف زندہ نہیں ہیں بلکہ حضور کائنات کی زندگی ہے۔ کسی کی زندگی ہونا یہ اور بات ہے۔ اس کی مثال میرے استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی فرماتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے یہ روایت بڑی بار سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے،
اور اٹھایا ان اللہ اشتاق کہ اے مصطفیٰ اللہ